رشتے صاحب یہ آپ کو تو فائدہ نہیں ہوا ان کے نہ آنے سے، کیونکہ اگر یہ آتے تو پھر یہ وہاں پہ ویسی ہی تقریریں کرتے جیسی کل مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوتی، تقریریں کرتے، کم از کم یہ بات تو سامنے آ جاتی نا، یہ بات تو آ جاتی کہ ایک طرف تو میر صاحب خط لکھے جاتے ہیں، ایک طرف جو ہے آئی ایم ایف کے سامنے دھرنا دیا جاتا ہے، آئی ایم ایف کو بھی خط لکھے جاتے ہیں، یو ایس کے جو سینیٹرز ہیں وہاں سے ریزولوشن پاس کرائی جاتی ہے کانگریس مین سے، ان کو ان کے ٹویٹر سے ٹویٹس کروائی جاتی ہیں فری عمران خان کے حوالے سے، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سفر کرے۔ لیکن جب پاکستان کی بات ہے کہ پاکستان واقعی سفر کر رہا ہے، دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، ایک ایکسپوننشل جو ہے وہ اس میں گروتھ ہوئی ہے ان اٹیکس میں، پچھلے پورے سال سے موازنہ کر کے دیکھ لیں، لیکن افسوس مجھے ہوا، یقین جانیں کہ ہم تمام پارلیمنٹیرینز یہ نیشنل سیکورٹی پہ جب بات آئے تو ایک پیج پہ ہمیں ہونا چاہیے، اور افسوس کہ رات گئے تک تو ایک پیج پہ تھے، پھر رات میں ایسا کیا ہوا کہ اگلے دن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ حالانکہ عمران خان صاحب سے تو ان کی ملاقات دوپہر کو ہوئی ہے، لیکن فیصلے تو انہوں نے کر لیا تھا نا۔ اچھا لیکن ذرا سنیں جی، اس پہ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کا کیا موقف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا تو پہلے سے موقع پہ کہ جب دہشت گردی کی بات آ جاتی ہے تو پورے قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک جیسا بیانیہ بیانا چاہیے۔ پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا رول پلے کریں گے، اس لیے دہشت گردی میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شرکت نہ کرنے کا فیصلہ یہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا، اور ایک اصولی موقع پہ کہ اتنے بڑے لیڈر کو آپ باہر نہ رکھیں، آپ ان سے ملاقات کی اجازت تو دے دیتے۔ اچھا چلیں انہوں نے شرکت نہیں کی، آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، میں جو میری اطلاعات ہیں، ایک تو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک جگہ اس کی ذکر کیا کہ انہوں نے ٹریول کرنا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف سب سے معقول لیڈر تھے، اس میری ذاتی رائے ہے، ان کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایکولیٹس دیکھتے ہوئے، ان کا سی وی دیکھتے ہوئے، جو تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے، جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جنہوں نے 2 آپریشنز جن کی لیڈرشپ کے اندر ہوئے، اور انہوں نے اس ناسور سے جان چھڑائی، دہشت گردی کے ناسور سے، تو سب سے معقول اور سب سے سوٹیبل جو شخص تھا وہ تو نواز شریف ہی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی پارٹی نے ان کی نمائندگی کی، ان کی گائیڈنس کے اندر مریم نواز صاحبہ بطور سی ایم، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب بطور سی ایم وہ موجود تھے، ان کی پارٹی تھے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سی ایم تو موجود تھے، لیکن جو نیشنل اسمبلی کے یا سینیٹرز جو تھے یا نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے، ان کا موجود ہونا یا وہاں پہ پائے جانا بھی ضروری اچھا تھا۔ عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں نا کہ چلیں اگر آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے نہیں جانا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں، تو علی امین گنڈا پور صاحب کا وہاں بیٹھنا ضروری تھا؟ دیکھیں، علی امین کا کیونکہ صوبے کا ڈائریکٹ اس وقت نیکسز موجود ہے۔ دیکھیں، دہشت گردی کے آپریشن کی بات کن علاقوں کی ہو رہی ہے؟ بلوچستان کا تو جعفر ایکسپریس کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا نا، مگر کرک، ان ایریاز، وزیرستان جو پرابلمز چل رہی ہیں، اور بار بار علی امین باور کرانے کی کوشش کیا کر رہا ہے کہ آپ صوبائی گورنمنٹ کو امپاور کریں، ہم آپریشن کر سکتے ہیں، ہم اس کی کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں۔ اور آپ نے 3 دن پہلے دیکھا انہوں نے کرک میں ایک بڑا لارج سکیل آپریشن کیا، 500 سے زائد ٹیررسٹ، ان کی ہائیڈ آؤٹس کو ختم کیا، سارا آپریشن کیا۔ تو اس کا ابھی بھی موقف یہی، دیکھیں وہاں نہ جاتا تو اس چیز کو کون باور کراتا کہ دیکھیں آپ ابھی آلریڈی کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز، یہی ٹھیک ہے، آپ ہمیں امپاور کریں، ہم اس کو ویڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ جب آپ لارج سکیل آپریشن کریں گے اس میں پبلک کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئے گی، کیوں آئے گی؟ آئی ڈی پیز کا مسئلہ بنے گا، اور بہت سارے مسئلے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف میں وہ ایک اس طرح کی ویو، کے پی کے میں اس طرح کی ویو چلے گی جو کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ اور یہی چیزیں علی امین نے ایپیکس میں بھی بتائیں، اور ایپیکس میں اپنی ریکمنڈیشن ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دی کہ قبائلی عمائدین کا جو ہے نا، میں جرگہ تیار کرتا ہوں جس میں مسلم اسکالرز بھی ہوں گے، سینئر ایلڈرز بھی ہوں گے، آپ اجازت دیں تو میں باقاعدہ افغانستان سے اس چیز پہ بات بھی کر سکتا ہوں۔ کل کی اگر آپ ان کی پریس ریلیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں افغانستان کا نام کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہم بار بار کیا بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے یہ چیز ارائز ہو رہی ہے، دہشت گردی کی لہر وہاں سے آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ انڈیا۔ اس کے بارے میں سارے خاموش ہیں، کیوں نہیں بولتے کہ وہ کر رہا ہے، کلائنٹ وہ ہے، کلا دہشت گردی ہو رہا ہے۔ بارے میں تو فارن آفس نے بھی نام لیا اس کا، نہیں مگر اس میں آپ کی پریس ریلیز میں تو نہیں آیا جو کل کا اعلانیہ ہے کمیٹی کا۔ چیزیں آپ پریس ریلیز میں تو نہیں ڈال سکتے نا، ہم پن پوائنٹ کریں کن ممالک کو، ہمیں تو پتہ ہے کہ کہاں سے کون فائنانس کر رہا ہے،
اور کس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور کس کا اسلحہ پیچھے جو چھوڑا ہوا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پہ آپ نے علی امین صاحب کی بات کی تو یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ 590 بلین روپیز جو سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تھا نیشنل ایکشن پلان کے انڈر, اس میں بھی دیکھیں وہ فعال تو نہیں کر سکے. اب کیا آپ فعال اس کو مزید کریں گے کہ 10-12 سال حکومت آپ کی رہی ہے, وہ تمام تر معاملات اور ابھی تک آپ نہیں کر سکے. 10-12 سال میں سے جو پرویز خٹک صاحب کے 5 سال ہیں وہ نکال دینا, وہ تو اب آپ کے ساتھ ہے. چلیں وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. ہاں وہ تو اب آپ کے مشیر داخلہ ہیں وہ. جی بالکل ڈال دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈال دیں, پھر وہ کیا ہو سکتا ہے. محمود خان صاحب اس وقت تو ان کے اس وقت تو انہی کی پارٹی میں تھے نا, سے لڑا ہے وہ, اس وقت تو انہی کی پارٹی میں تھے نا, نمائندگی تو ان کی پارٹی کی تھی, پالیسیز تو عمران خان صاحب کی تھی, ہماری تو نہیں. ڈال دیں ہمارے کھاتے میں, وہ بھی ڈال دیں. ہاں چلیں